حضرت جرجیس علیہ السلام ایک اللہ کے زبردست پیغمبر رہے ہیں، اتنے زبردست پیغمبر کہ آنکھوں کو نور دے دیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس، چیلنج کی صورت میں آئی، چیلنج کی صورت میں، اور کہنے لگی کہ میرا گائے مر گیا ہے، میرا گائے مر گیا ہے۔ جرجس علیہ السلام اگر آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو میرے بھی گائے کو زندہ کیجیے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس وہاں جانے کا وقت ابھی نہیں ہے، تو کہنے لگی نہیں، آپ کو زندہ کرنا ہے، اب تو زندہ کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دی اور کہا جاؤ یہی لاٹھی اپنے گائے کو مارو، زندہ ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے جواب دیا کہ حضرت میری گائے مر چکی ہے اور آپ اسے ایک ڈنڈا مارنے کے لیے بول رہے ہیں، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت جرجس علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لاجک مت ڈھونڈا کرو، جاؤ میں کہتا ہوں کہ ایک ڈنڈا اسے مارو، وہ زندہ ہو جائے گی تمہاری گائے۔ اب وہ جب ڈنڈا لے کر آئی اپنے گائے کے پاس مارنے کے لیے، تو گاؤں والے اکٹھے ہوئے کہنے لگے اے عورت تو اپنے گائے کو کیوں مارنے جا رہی ہے چونکہ وہ مر چکی ہے؟ کہنے لگی حضرت جرجس علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے گائے کو مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، تمہارے دماغ کی نسیں خراب ہو گئی ہیں، تمہارا تار خراب ہو چکا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تو مر چکی ہے گائے اور تم اسے مارنے کی باتیں کر رہی۔ کہنے لگی میں نہیں کہہ رہا ہوں، جرجس علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا کرو تو ہم لوگ بھی اب جو ہماری گائے مری ہوئی ہیں ہم بھی اپنے گائے کو مارتے ہیں، کیا زندہ ہو جائے گی؟ کہنے لگے بھیا میں نہیں جانتی، میں تو اپنے گائے کو مارنے جا رہے ہیں۔ ایک ڈنڈا جیسے گائے کو مارا ہے، گائے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور چلانے لگی جیسے چلانے کا انداز ہے، ڈولنے لگی جیسے ڈولنے کا انداز ہے، بولنے لگی جیسے بولنے کا انداز ہے، اپنے مالک سے پیار کرنے لگی جیسے پیار کرنے کا انداز ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اسی کے دیکھی دیکھا لوگ آج کل لوگ دیکھی دیکھا کرتے ہیں نا، دیکھی دیکھا پنیہ دیکھی دیکھا پاپ۔ تو لوگوں نے کہا چلو ہم بھی اپنے گائے کو ایک ایک ڈنڈا مارتے ہیں۔ سب لوگوں نے اپنے گائے کو ایک ایک ڈنڈا مارا تو سب کے گائے کی حالت اور خراب ہو گئی، مری تو تھی ہی اور خراب ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے عورت تم نے ایک ڈنڈا اپنے مرے ہوئے گائے کو مارا تو وہ زندہ ہو گئی، ہم سب نے گائے کو مار رہے تو وہ زندہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا تمہاری لاٹھی میں کوئی طاقت ہے؟ ہماری لاٹھی تمہاری لاٹھی تو برابر ہے، عقل والے ذرا سمجھیں۔ وہ عورت نے کہا سنو، وہ جرجس علیہ السلام ہے، ان کی بول تمہاری بول سے الگ ہے، ان کی چال تمہاری چال سے الگ ہے، ان کا چلن تمہاری چلن سے الگ ہے، ان کا رہن تمہاری رہن سے الگ ہے، ان کا دماغ تمہاری دماغ سے الگ ہے، ان کا دیکھنا تمہارے دیکھنے سے الگ ہے، ان کا بولنا تمہارے بولنے سے الگ ہے، ان کا چلنا تمہارے چلنے سے الگ ہے، ان کا سوچنا تمہارے سوچنے سے الگ ہے، ان کی لاٹھی تمہاری لاٹھی سے الگ ہے۔ ارے وہ تو پیغمبر ہیں، ہم سب انہی کے انڈر ہیں۔ ذرا سوچو، جب حضرت جرجس علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی سے بہت پہلے تشریف لے کر آئے، ہمارے نبی تو اول آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو سب نبیوں سے پیار ہے، ہمارے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں۔ تو سوچو جب حضرت جرجس علیہ السلام کی لاٹھی میں اتنی طاقت آ سکتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو کون سا مذائقہ ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ کیوں حیرت ہوتے ہو؟ ہمارے نبی تو معجزے کے مرکز ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے برابر ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں، نبی اللہ ہیں، ہم سب تو بندے ہیں، عبداللہ ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، اور ایک بات اور اس واقعے سے ملی کہ جو نبی کہیں ان کو مانو، اس میں چون و چرا مت کرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کریں گے تو کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا۔ ارے بھائی، جو نبی نے کہہ دیا اس کو کرو، اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گلیوں میں پڑے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ادھر سے جب آئے تو دیکھا آپ گلیوں میں گرے ہوئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ پوچھنے لگے ابو ہریرہ کیا پریشانی ہے، تم کیوں اٹھ نہیں رہے ہو، چلو میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سے سارے صحابی گزرے، سب لوگوں نے سلام دعا کیا، کسی نے اٹھنے کے لیے نہیں کہا، آپ اٹھا رہے ہیں تو اٹھائیے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر ابو ہریرہ کو اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اپنے گھر لے کر گئے۔ پوچھنے لگے تم نے کچھ کھایا؟ کہنے لگے حضور طاقت نہیں ہے، کھایا نہیں ہے، تبھی تو طاقت نہیں ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کھلایا، دودھ پلایا، شکم سیر کیا۔ پھر کہنے لگے او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں، تمہیں کھانے کی کبھی کمی نہ ہوگی، تمہیں کبھی بھوک پیاس کی شدت محسوس نہ ہوگی۔ آپ نے ایک جھولے میں ایک چیز رکھی اور کہا کہ چلے جاؤ، ابو ہریرہ جب بھوک لگے گی تو اس میں نکال کے کھا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک کھجور رکھ رہے تھے۔ حضور نے ایک کھجور رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور ایک ہی کھجور رکھ رہے ہیں، لیکن پوچھنے کی طاقت نہیں، پوچھ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اس میں سے تم نکال کے کھانا کھایا کرو، اور اس میں سے بانٹا بھی کرو، تقسیم بھی کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کو کبھی کھول کے مت دیکھنا کہ جھولے میں کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے کر آئے جھولے کو، اس میں سے نکال کے کھجور کھاتے رہیں، لوگوں کو بانٹتے رہیں۔ آپ فرماتے کہ میں نے کوئنٹلوں کھجور لوگوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اس میں سے ختم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے نبی کو ایک ہی کھجور رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن میری تجسس کی انتہا ہو گئی، میں نے اس کھجور کو دیکھنے کے لیے کہ اس کھجور میں ایک ہی کھجور تھا تو اتنا نکلا کیسے، اتنے لوگوں کو میں بانٹا کیسے، اتنا میں کھایا کیسے، کنٹلوں لٹایا کیسے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کھجور کو دیکھتے ہیں، اس جھولے میں کتنے کھجور باقی ہیں۔ جیسے ہی دیکھا تو ایک ہی کھجور تھی، اس کو نکال کے جیسے ہی کھایا، کھجور کا آنا جانا بند ہو گیا۔ آخر کہنے لگے حضور کھجور بند نہیں رہتا اب اس میں۔ حضور نے کہا کیا کہا تھا میں نے، کھول کے کبھی مت دیکھنا۔ اے ابو ہریرہ، قیامت تک اگر تم کھول کے نہیں دیکھتے تو قیامت تک اس میں کھجور ہی کھجور نکلتا، کیونکہ تمہارے حضور کا فرمان تھا۔ تو جو نبی کہہ دے اس میں چون و چرا نہیں کرنا چاہیے، اس میں کیوں، کیسے، دے، دیٹ، وائی نہیں کرنا چاہیے۔ جو نبی نے دے دیا بس اس پر عمل کیے کرنا چاہیے، جو نبی نے کہہ دیا اس کو سننا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، جو اللہ کہتا وہی کہتے ہیں، اپنے سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو نبی کی بات مانیے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیے، کیونکہ ایمان ہے تو جان ہے۔